ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم صلاح کو قصر کر دو، إِن خِفْتُمْ، اگر ڈرو تم، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
یہ کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جو منکرین حق ہیں، کافر ہیں۔ ان الکافرین بلا شبہ منکر کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے واضح اور کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب ہوں آپ ان کے اندر اس جماعت میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس چاہیے کہ آپ ان کے لیے صلاح کھڑی کریں، صلاح کا قیام کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس چاہیے کہ قیام کرے ایک جماعت ان میں سے معاک آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحہ سے لیس رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب یہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ وہ ان کے علاوہ جو دوسری جماعت ہے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آئے وہ طائفہ دوسری جماعت دوسری، لم یصلوا، جنہوں نے نماز ادا نہیں کی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ اب وہ تمہارے ساتھ صلاح ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں، پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوست رکھتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے، حق کے کافر ہیں۔ لَوْ تَغْفُلُونَ، اگر غافل ہو تم، ان اسلحاتکم، اسلحہ اپنے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور فائدے کی چیزوں اپنے سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر چڑھ دوڑے یک بار کی چڑھ دوڑنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، ان کان بکم اذن، اگر ہو تمہیں تکلیف میں ماترن بارش سے، او کنتم مرضا، یا تم میں کوئی بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اتار دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور پھر بھی پکڑے رکھو بچاؤ اپنا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، اعد للکافرین، تیار کیا اس نے واسطے کفروں کے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب ادا کر لو تم نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے، وَقُعُودًا، اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنی کروٹوں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بس جب امن میں آؤ تم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو ادا کرو اس طرح جس طرح پہلے تم عام حالت میں ادا کرتے تھے۔ ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت مقررہ پر لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ ہمت ہارو تم، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا پیچھا کرنے میں، ابتغاء القوم۔ ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم دکھ دیے گئے، فإنہم، پس بلا شبہ وہ، یعلمون، دکھ دیے گئے ہیں اس سے پہلے کہ جب ابھی تمہیں دکھ پہنچا ہے، کما تعلمون، جیسا کہ ابھی تمہیں دکھ پہنچا ہے احد میں۔ وترجون من اللہ، اور امید رکھتے ہو تم اللہ سے، ما لا یرجون، ایسی امید جو وہ نہیں رکھتے۔ وقال اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں آیات تو تھوڑی لمبی ہوئی، 4 ہی آیات ہیں، 101 سے 104 تک، 1 2 3 اور 4، لیکن مضمون چونکہ بالکل ایک جیسا سیم تھا، چند ایک باتیں اس کے اندر صرف سمجھنے کی ہیں، ایک ہی طرح کا سارا مضمون تھا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ یہ پورا رکوع یعنی 4 آیات آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ مکمل پیش کر دی۔
اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی پیچھے جنگوں کا جو سلسلہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جنگ یعنی جنگ بدر بھی گزر چکی ہے اور احد کا موقع آنے والا ہے، یا احد بھی اس وقت تقریباً آ رہا تھا معاملہ اس کا، یا گزر رہا تھا، یا قریب کا تھا گزرا ہوا، یعنی یہ وہ وقت ہے جب یہ مضمون بتایا گیا ہے۔ اور مضمون اس میں آج کے سبق میں جو اصل ہے وہ قصر نماز کا ہے، کہ نماز کو قصر کب کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، کن حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جو یہ جنگ و جدال کا معاملہ ہے، اس کو کس طرح اس کی تیاری رکھنا چاہیے، اور اگر حالت جنگ ہو تو اس میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز فرض کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ساتھ ہر حال میں لگا دیا گیا ہے، اور جس حال میں بھی وہ ہے نماز ادا کرنے والی ہے تو اس کو وقت پر ادا کرنا ضروری اور لازم ہوگا۔ بہرحال اس سلسلے میں جو باتیں آج کے سبق میں ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین میں ضرب کا مطلب اگر صرف مارنا ہو تو یہاں ضربتم فی الارض کا کیا مطلب کیا جائے گا، یعنی زمین کے اندر یہ ضربہ یضربو کا مطلب سفر کرنا ہو گیا۔ جب تم زمین میں چلو، سفر کے لیے نکلو یا تم جنگ کے لیے نکلو، یعنی زمین کے اوپر جو چلنا ہے اس کو بھی ضرب کہا گیا۔ تو جب زمین کے اوپر چلنا ضرب کہا گیا ہے تو اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس وقت وہ کون سی چیزیں تھیں جن کو وہاں سے تلاش کرنا تھا، وہ کیسی زمین تھی اور کیسی اس کی تلاش تھی، جس کا بتایا گیا تھا کہ آپ یہ جگہ جو مصر چھوڑ کر گئے ہیں تو اب جس جگہ پر آپ پہنچے ہیں وہاں آپ سے پانی کی طلب ہوئی ہے، تو وہ پانی کی طلب میں آپ کے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں تو آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ اس علاقے میں چلے پھریں، یہاں اللہ نے 12 چشمے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ 12 ہی وہ خاندان ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھی جو ان کے بھائی باندھ جو ادھر آ کر آباد ہوئے تھے، ان میں وہ جو 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں سے ہی آگے یہ نسل چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ ادھر تلاش کریں گے تو آپ کو وہ جو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یعنی 12 چشمے آپ کو مل جائیں گے۔ ان 12 چشموں سے کو تلاش کر کے آپ ہر ایک گھاٹ کے اوپر ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس برادری کا، یہ اس تو یہ سارے 12 کے 12 جو تھے سارے کو آپ کو پانی مل جائے گا۔ یہ بات بتائی گئی تھی، یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے تمہیں نماز کا وقت ہے تو اس وقت جب تم زمین میں نکلے ہو یعنی سفر پر ہو تو تم نماز کو قصر کر سکتے ہو، نماز کو قصر کرو۔ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہیں یہ کافر کسی فتنہ میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں گے، تو اس وقت تمہیں نماز کس طرح ادا کرنی ہے، وہ قصر نماز تم کر سکتے ہو۔ نماز کی قصر گویا اس کو ایک تو سفر کے ساتھ بھی رکھ دیا، یعنی آپ سفر میں نکلے ہیں اور سفر کے ساتھ جو یہاں پر یہ بات یفتنکم الذین کفروا، اب کفر کے متعلق میں نے کئی بار عرض کیا کہ اصل میں کافر کیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو یہود و نصارہ اور پھر ان کے ساتھ جنگ کا جو سلسلہ اس کے ساتھ اس کو باقاعدہ اٹیچ کر دیا گیا ہے، تو یہ بات بھی کہیں اسلام کی ایسی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ کافر کہتے ہیں جو اصل چیز کو چھپانے والا ہے، چیز کو چھپا جانے والا کافر کہلاتا ہے۔
جس نے کسی چیز کو ڈھانک دیا ہے، اصل چیز جو ہے وہ اندر چھپا دی ہے اور دوسری چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو ان حالات میں اگر انسان دیکھتا ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ریل کا سفر ہے، آپ ٹرین پر جا رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ کی بریک ہے، آپ کو نہیں پتا گاڑی لیٹ کتنی ہے، وقت بے شک 2-4 منٹ جہاں پہ رکتی بھی ہے، لیٹ بھی ہو سکتی ہے، جلدی بھی نکل سکتی ہے، آپ کے ہاں وہ چھپی ہوئی بات ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے اس موقع پر بھی آپ ایسی پوزیشن میں ہیں جب آپ کسی جگہ پر آپ کے لیے وہ مبہم معاملہ ہے، اور یہ ابہام صرف ایک ریل پر ہی نہیں، ہر معاملے میں۔ آپ جب سفر پر نکلے ہیں، کسی طرح کے بھی حالات پیش آئیں تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں تو اپنی نماز کو آپ قصر کر لیں، کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے۔ وہ نماز کی قصر جنگ کے ساتھ، سفر کے ساتھ یہ رکھ دی گئی ہے، اور پھر یوں بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے تمہیں صدقہ دیا گیا ہے، تو تم اللہ کی طرف سے دیے ہوئے صدقے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز، پھر اگر یہ بات ہو تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت جماعت جو کھڑی ہے، تو اگر جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر نکل جائے تو کہیں گے نہیں اب پوری کرنی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی آخری 2 رکعت میں ملے، کہتے ہیں جی نہیں، تو یہ ہماری ہٹ درمی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ امام نے سلام پھیر دیا، آپ امام کے پابند ہیں نا، تو پابند تب تک ہیں جب امام نے سلام نہیں پھیرا۔ اگر آخری 2 رکعت میں آپ ملے ہیں تو آپ 2 رکعت ہی پڑھ کر نکل گئے، تو اس میں کیا بات ہے کہ نہیں جی آپ پیچھے 2 آپ اٹھ کر ضرور اپنی پڑھیں؟ کیوں؟ یہ خواہ مخواہ کی ایک بات ہے اور ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ بلا شبہ یہ جو انکار ہے نا حق کا، یعنی یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے، یہ تمہارے لیے حقیقت میں واضح طور پر یہ تمہاری دشمنی میں ہے، اور یہ دشمنی صرف وہ جنگ و جدل والی، یہ تو اس طرح کے حالات میں اگر جائیں گے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں گئے، اور مدینہ کے جو حالات بن چکے تھے کہ پورا علاقہ ہر وقت جنگ کا ایک سما، کوئی پتہ نہیں کس جگہ پہ کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے بعد کن حالات سے دوچار ہونا پڑے، تو وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن اگر معاملات ایسے حالات کے ہوں جو اس طرح کے آج ہمارے ہاں ہیں، تو اس میں سفر میں اگر جاتے ہوئے ہر ایک چیز کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ کسی موقع پر بھی آپ کسی معاملے میں پھنس اگر سکتے ہیں، آپ سفر پر ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ وہ فرائض ہیں ان کو صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہے یہ پابندی وقت کی، وقت کو اوپر آپ نے اس کو ادا کرنا، یہ آج کے سبق میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے بیچ ہوں تو آپ خود ہی ان کو نماز پڑھائیں گے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے آپ خود ہی امامت کراتے رہے، تو اس امامت کے متعلق کہا گیا تعلیم یہ دی گئی ہے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے۔ اب اس جماعت کو آپ پہلے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک تو وہ ہے میدان جنگ ہے تو وہاں اپنا کام جاری ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ نماز کے لیے نکلے ہیں۔ اب جو نکلے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک حصہ وہ ہے جو اسلحہ سے لیس پیچھے کھڑا رہے گا تاکہ دوسرے کہیں پچھلے سے آ کر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، اور دوسرے جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایسی حالت میں رہیں گے کہ اسلحہ ان کے پاس رہے گا۔ فرمایا بل یاخذوا اسلحتکم، چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے سے لیس رہیں، یعنی اسلحہ اپنا چھوڑ نہ دیں۔ گویا میدان جنگ ہو تو اسلحہ سے لیس رہنا لازم ضروری ہو گیا، لیکن اگر عام حالات ہیں تو اس وقت اسلحہ کی نمائش کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ گئے ہیں اسپیشل 2-4 بندے آپ کے ساتھ ہیں جو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ فلاں سیٹ ہے یا فلاں آدمی ہے، فلاں سلسلہ ہے اس کا جی اس وجہ سے، تو ایسا حالت میں عام حالت میں یہ اسلحہ جو ہے اس کو
وہ جس طرح وہ جہاد کیا ہے ہمیں اوپر باقاعدہ سرورق بنا کر بتایا گیا کہ یہ باڑ لگی ہوئی ہے، یہ اسلحہ تیار رہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اسلحہ تیار کر کے پھر انہی کے سپرد کر دیا جائے جن کے ساتھ ان کا آرڈر آئے گا، تو یہ نہیں، یہ آپ اپنا سلسلہ سارا ہے وہ تیر و تفنگ تیار ضرور رکھیں اور ہر وقت تیار رہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقت بھی حملہ آور اگر حملہ کرنے والا آپ پر کر جائے تو آپ ایسا نہ ہو کہ اپنے اسلحہ کی تیاری میں لگے رہے اور وہ بھون کر چلا جائے۔ اس لیے یہ بات بتائی فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ۔ بس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکعت ان کی مکمل ہو جائے تو فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ وہ دوسرے جو ہے وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، یہ اٹھ کر کوئی سے نکل جائے، یعنی اب ایک رکعت ان کی ہو گئی، نماز ان کی ادا ہو گئی۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ بھی تفہیم لی ہے کہ نماز 5 وقت کی جو ہے وہ 2 رکعت ہی ہے جو فرائض ہیں، تو وہ آپ 2 رکعت ادا کریں گے، جب قصر کریں گے تو وہ 1 رکعت ہوگی۔ یعنی بعض لوگوں نے یا بعض جماعتیں ایسی بھی ہمارے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جو 5 وقت کی ہے وہ ہر موقع جو ہے وہ 2 رکعت کا ہی ہے، اور وہ اس آیت کو اور اس حصے کو آیت کے وہ دلیل بناتے ہیں کہ 1 رکعت چونکہ قصر کرنا ہے تو پھر کل کتنی ہوئی 2، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب چاہیے کہ دوسری جماعت اس کے پیچھے آ گئی۔ اب اس میں دیکھیے امام کی رکعتیں کتنی ہوئی 2، تو یہ جو اگر یہ بات ہی دیکھی جائے تو امام بھی تو قصر کر رہا ہے نا، لیکن اس کی رکعتیں کتنی ہوئی 2، تو اب یہ جو پیچھے آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ ہو تو یہ صورت ہے، اور اگر حالت جنگ نہیں ہے تو 2 رکعت آپ کو ادا کرنی ہے، جہاں 4 ہے وہاں 2، جہاں 3 ہے وہاں 3 ہی رہے گی، جہاں 2 ہے وہاں 2 ہی رہے گی۔ اب جہاں 4 رکعت ہے وہاں آپ 2 رکعت ادا کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ فرمایا لم یصلوا فلیصلوا معک ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، پس چاہیے کہ وہ اپنے اسلحہ سے لیس رہیں اور اپنا بچاؤ جاری رکھیں، یعنی اپنے بچاؤ سے غافل نہیں ہونا، لیکن اس کے باوجود نماز بھی ساتھ ادا کرنی ہے وقت پر۔ اب دیکھیے یہ آگے آ رہا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو جب نماز ہے نا اس کو آپ نے وقت موقت پر ادا کرنا ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قضا عمری دینا ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نماز رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے وقت پر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی یہ مختلف سلسلے ہیں جو ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس کے لیے میں 1-2 دلیلیں عقلی بھی دوں گا، یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ توفیق دے کہ سمجھ ہے۔ دیکھیے نماز اگر بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہوتی، فرض ہے نا، آخر جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی روزہ فرض ہے، تو اللہ رب کریم نے عورتوں کو باقاعدہ طور پر حکم دیا اور عام حکم بھی دیا کہ اگر تم بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں اگر تمہارا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ روزہ تمہیں بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، تم نے، یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ جب یہ گنتی پوری کرنا ہے، اگر آپ کی اگر روزہ رہ گیا ہے تو وہ پورے سال میں یعنی آگے جو 11 مہینے باقی ہیں ان میں آپ کو اس گنتی کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے پورا کریں۔ اگر پورے سال آپ بیمار ہی رہے ہیں تو بعد میں بھی اس کی گنتی، جب آپ صحت مند ہو گئے تو اللہ نے توفیق دی ہے، اب آپ خیر عافیت سے ہیں، آپ کے پچھلے کوئی روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ روزے اپنے گنتی پوری کریں گے کہ یہ روزے میرے رہ گئے تھے۔ لیکن وہ جو روٹین میں سلسلہ ہے جس میں روزے کے ساتھ نماز بھی نہیں ہے، اب ظاہر عام حالت تھی، اگر بیماری کی یا سفر کی، روزہ چھوڑا، نماز اپنی جگہ قائم رہی، بیمار ہے تو بھی، سفر پر ہے تو بھی، چاہے وہ قصر کرے گا، لیکن نماز دوسرے وقت پر ہی ادا کرنا ہوگی۔ اور وہ خواتین جن کو وہ اس وجہ سے جنہوں نے روزے چھوڑے وہ اپنی گنتی تو پورے کریں گے لیکن نمازیں وہ اپنی نہیں ادا کریں گے۔
اگر نماز اسی طرح پورا کرنا ہو جس طرح روزے کو پورا کرنا ہے تو ان کے لیے بھی حکم آنا چاہیے تھا کہ جب جیسا تمہیں روزے کو پورا کرنا ہے ایسے ہی اپنے نماز کو بھی پورا کرنا، لیکن نماز کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے یہ ایک دلیل تھی جو میں نے دی کہ آپ کتاب و سنت سے ایک جگہ پر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نماز کا حکم بعد میں دیا گیا ہو کہ آپ کی جو نمازیں رہ گئی ہیں یہ بعد میں ادا کر لینا۔ تو جب وہ بات ہی چلی گئی تو قضا عمری کہاں سے؟ پھر یہ دھوکہ جو عوام کو دیا گیا اور علماء اتنا تڑلے سے دیتے ہیں کہ آپ کے ہر رمضان میں وہ شروع ہو جاتا ہے جی قضا عمری ادا کر، قضا عمری جی قضا عمری بتائیں جی کیا ہے؟ وہ قضا عمری کہاں گئی؟ یعنی نماز فرض جو رہ گئی ہے اس کی معافی کے سوا کچھ نہیں، اللہ سے معافی طلب کرے اور اپنے آپ کو پابند کیجیے۔ یعنی نماز کی پابندی وہ ہے کہ آپ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، اس کا وقت مقرر کیا۔ ہاں اس کے وقت میں اگر آپ کو کوئی اندیشہ ہو تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ آپ دیکھیں ظہر اثر کو بھی اکٹھا کروایا ہے، اور یہ حالت جنگ میں بھی، حالت جنگ کے علاوہ بھی، یہ آپ ادھر نکلے اپنا حج کے لیے تو بھی، اور عام حالات بارش میں بھی، سفر میں بھی، اور بغیر کسی وجہ کے بھی۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر اور مغرب عشاء بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر جنگ کے اکٹھی کی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو، یعنی اس کو مؤخر کر کے اگر ایک نماز کو آپ دوسرے وقت تک بھی لے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز کا وقت وہی مقرر ہے۔ اگر وہ وقت نکل گیا ہے تو اب اللہ سے معافی تو طلب کی جا سکتی ہے کہ اللہ میرا فرض تھا وہ رہ گیا ہے، لیکن یہ طریقہ اپنا لینا کہ بھائی میں رات کو اکٹھا ایک جگہ پر بیٹھا ہوں اور میں وہ پوری رات دن کی نمازیں ساری آپ ادا کر کے پھر میں سوؤں گا، یہ کہاں کا طریقہ؟ پھر یہ طریقہ بنا لینا کہ مجھے فجر بھی جی میں تو رات کو جاگتا رہتا ہوں، میں فجر ٹائم پر پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ۔ آپ وقت پر نماز ادا کریں گے۔ نماز فجر کا وقت کیا ہے؟ فرمایا وہ جو صبح صادق ہوئی اس کے بعد سے سورج نکلنے تک کا آپ کا وقت ہے فجر کا۔ چلیں آپ لیٹ ہو گئے بہت، تو کبھی آپ کو ایسا یعنی اتفاق ہو گیا ہے تو آپ چلو جس وقت اٹھے ادا کر لیں، کیونکہ سوئے ہوئے کو وہ تو یہ تو ویسے ہی اسلام نے کہا نا کہ سوئے ہوئے پر دین اطلاق نہیں کرتا، لیکن روزانہ ہی سوئے رہیں، عادت بنا لیں تو یہ جرم ہے۔ اسلام کسی بھی ایسی عادت کو اپنانا پسند نہیں کرتا جو جائز عادتیں نہیں ہیں۔ عادات اپنی یعنی عادات و خصائل اپناتے وقت کوشش یہ کرنا ضرور چاہیے کہ اسلام کی عادات لی جائیں، جو اچھی عادات ہیں وہ اپنائی جائیں، بری عادات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن نے کتنی واضح بات کر دی کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، مقررہ وقت پر فرض ہے، تم قصر کرو یا اس کو ہاں یہ اکٹھی کر سکتے ہو، ظہر بھی اثر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، یہ اکٹھی کر لو، خیر ہے، اس میں کوئی ایسی بات والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ دوسرے دن، چوتھے دن، چھویں دن جا کر یا کہیں سال بعد اکٹھی نمازیں ادا کر دو کہ چلو جی یہ میری غلطی ہوگی، پچھلی ساری پوری ہو گئی، اس کا کوئی دیا ہوا طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک تو وہ بات تھی جو میں نے عرض کی، یعنی عورتوں کا مخصوص وقت ہے تو اس میں نہیں ہے۔ دوسرا حالت جنب ہے، آدمی ہے، جوان ہے، فرض ہو گئی نماز اس کے اوپر، اس کے بعد جنب کی حالت آ جاتی ہے۔ وہ جنب کئی طرح سے ہے، قرآن نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب تم جنبی ہو تو کیا کرو گے؟ فغسلوا، غسل کرو گے۔ یعنی ایسی حالت میں جب جنب ہے تو غسل کرنا فرض ہو جائے تو جنبی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، جنبی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب روزہ رکھ کے وہ اپنا غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ نماز وقت پر ہی ہے، اس کا وہ مؤخر اتنا کر دیا ہے کہ اگر وہ جنبی ہے تو جنبی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں،
لیکن روزے کا چونکہ ایک وقت مقرر ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے یہ بعد میں بھی جا کر رکھنا پڑے گا، تو یہ وقت پر ہے۔ آپ اس کو وقتی طور پر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جنبی حالت میں، اگر روزہ رکھ لیا ہے تو آپ اس کے بعد غسل کر کے تو اپنے نماز جو ہے وہ اپنی، یعنی نماز کے لیے غسل لازم کر دیا، روزہ رکھنے کے لیے جنبی حالت میں پابندی نہیں لگائی۔ اور اس کے لیے حیض اور نفاس کا معاملہ بھی ایسے ہی چھوڑا ہے، جس کو پتا ہے کہ آج میرا معاملہ ختم ہے، وہ اگر بغیر نہائے روزہ رکھ لے، کوئی بات اس میں نہیں ہے، اس کے بعد اپنا معاملہ کر لے۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایک آدمی نماز ادا کرنے والا ہے، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دن میں روزہ رکھ کر سو گیا ہے، حالت جنب ہو گئی، تو اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، اٹھے غسل کرے، کیونکہ سویا ہوا تھا۔ تو یہ سویا ہوا اتفاقی ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ سلسلہ کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور روزہ ٹوٹے گا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا یا تو 60 دن مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا گردن آزاد کرنا ہوگی، تو سارے کام ہی بڑے مشکل ہیں۔ تو اس لیے میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، جبکہ روزے کے لیے مخصوص اوقات جو عام رمضان میں رکھے، اس کے علاوہ اگر وہ روزہ کوئی رہ گیا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کو بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا ہے۔ نماز کی گنتی کے متعلق قرآن نے کہیں بھی اشارہ نہیں دیا کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ آج کی بجائے کل اور کل کی بجائے پرسوں آپ پڑھ لیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اپنا بچاؤ اور اسلحہ اپنا تیار رکھنا ہے، پکڑے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ہو تو اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم اس سے اسلحہ سے اور اپنے فائدے کے معاملات سے غافل ہوگے تو یہ تمہارے مخالف ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ذرا بھی یہ غفلت ہوگی تو یہ برداشت نہیں ہو پائے گی تم سے، کیونکہ اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑ جائے گا، اور وہ نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ یک بار بھی چوڑ دوڑیں گے تمہارے اوپر۔ اور اس کی صورتحال کے متعلق ہم جنگ احد کے متعلق پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی مضمون آئے گا تو پڑھیں گے کہ اللہ رب کریم نے یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے معاملے میں تقرر کیا تھا لوگوں کا کہ آپ نے کس کس جگہ پر کیسے کھڑا ہونا ہے، ان میں سے وہ لوگ جو 50 آدمی جن کو ایک پہاڑی کے اوپر مقرر کیا گیا تھا، ان کی ذرا سی غفلت، ان میں سے کچھ لوگوں کی ذرا سی غفلت نے کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا بارش کی وجہ سے اسے کوئی پرابلم پیش آ جائے تو ایسی حالت میں تم اپنے اسلحہ کو اتار سکتے ہو، ورنہ حالت جنگ میں تم اپنا اسلحہ اتار نہیں سکتے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو حالت جنگ میں میدان چھوڑ کر چلا جائے اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ حالت جنگ میں اپنے اسلحہ کو تیار رکھنا ہے، یہ اللہ رب کریم تمہاری مدد کرے گا، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو، جس کی مثال احد نے دے دی کہ احد میں یہ سارا معاملہ تتر بتر ہوا، پھر اکٹھے ہوئے، اللہ رب کریم نے پھر فتح عطا کر دی۔ تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ دیکھو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ایسے منکروں کے لیے اللہ رب کریم نے عذاب رسوا کرنے والا تیار کیا ہے۔ گویا حالت جنگ میں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا اور مستعدی کے ساتھ اپنے چاقو چوبند رہنا، اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر یہ لازم ضروری ہے۔ حالت جنگ نہ ہو تو اپنا اسلحہ تیار رکھیں، اسلحہ سے غافل نہ ہوں، اسے تیار رکھیں۔ اب وَعَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔
اپنے ان گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے. اور گھوڑے کے جو یہ گھوڑے وہی گھوڑے نہیں ہیں. آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسپیشل گھوڑے تیار کر کے رکھتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ دکھاوا ہے. قرآن نے گھوڑوں کا ذکر کیا اس لیے. حالانکہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ نے گھوڑے، یعنی اس وقت گھوڑوں کے ساتھ کام لیا جاتا تھا تو گھوڑے تیار کرے. اب بندوق اور توپ کے ساتھ کام لیا جاتا ہے تو وہ تیار رکھے. لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اسپیشل گھوڑے کو کھڑکڑا پھیرتے رہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے تو آپ اپنا گھوڑا ہی تیار کرتے رہیں گے، وہ لٹا کر لے جائے. ایسا نہیں ہے. اس لیے اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ اپنا آپ نے خود تیار کرنا ہے، دوسروں پر انحصار نہیں کرنا. ہمارا ساری زندگی انحصار دوسروں پر، کہ اوپر سے آرڈر کیا آئے گا، کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کس طریقے سے چلنا ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم یہ نماز ادا کر سکو، یعنی فرض تمہارے ادا ہو گیا، تو فرض کی ادائیگی کے بعد تم فارغ ہو. اگر جنگ میں ہو تو وہاں نکلو، اگر عام کام کاج میں ہو تو اپنے کام کاج میں نکلو، اپنے ضروریات میں نکلو، اپنے سلسلوں. فرائض کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے. نوافل ادا کرنے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ فرمایا قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں. قبرستان میں نماز نہیں ہے. ہمارے جتنے یہ قبرستان باقاعدہ بنا کر نا الگ قبر، چلو قبرستان ساری قبریں وہاں نہیں رکھتے، لیکن ایک قبر تو مخصوص بھی کر لی نا. پھر اس کے ساتھ جس طرح کی دل لگیاں لگی ہماری، کہ آج تو آپ کے ملک میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں باقاعدہ طواف ہوتا ہے، حج کے دنوں میں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے، وہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں آب زمزم سمجھ کر، جس پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہا جا سکتا ہے. اور میرے بالکل ساتھ میں نوشو صاحب کے پاس بھی یہ سارا سلسلہ ہے، میرے تو بالکل ساتھ ہے وہ. اور یہ حج کے دنوں میں باقاعدہ کراچی تک سے لوگ روڈ کراس کر کے وہ بسوں پر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم حج کرنے آئے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. فرمایا کہ یاد رکھو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز کا قیام ہو چکا ہو، مکمل ادا کر لی ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، بس چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے. اب یہ وہ قیام نہیں ہے جو نماز کا قیام تھا. اب تم جدھر جا رہے ہو، تم جہاں کھڑے ہو، جیسے حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اب یہ حالت تھی جنگ کی، یہ حالت تھی سفر کی، یہ حالت تھی تمہارے غیر اطمینان کی. فرمایا جب تم اطمینان میں آؤ، جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تمہارا یہ غیر اطمینانی ختم ہو جائے، جب سلسلہ جنگ کا ختم ہو جائے، جب سفر تمہارا ختم ہو گیا ہو، تو اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. نماز تو پہلے بھی پڑھی تھی، اب تمہیں وہ نماز ادا کرنا ہے جو روٹین کی ہے. امن میں ہو تو روٹین کی نماز ادا کرنا ہے، سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو تو قصر کرنا ہے. امن میں ہو تو نماز پوری، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو امن میں کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ابھی بڑا وقت ہے ہمارے پاس ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اب یہ تو لینا ہی ہے ہمیں سر. بھائی حالت سفر میں ہیں اور آپ یہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا کہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے یہ جو جنگ نہیں لڑائی ہر جگہ پر کہ جی سفر کتنے سے جا کر وہ قصر ہوگی. آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کو گاڑی پکڑنا ہے یا اپنے لاری اڈے پر جا کے، تو آپ سفر میں کیا کریں گے؟ مجبور ہیں آپ، تو آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے. گویا اس طرح اگر آپ کو نکلنا ہے، نماز کا وقت ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ نے سفر پر نکلنا ہے، دوسری گاڑی آپ نے پکڑنی ہے، آپ اپنے گھر میں بھی 2 رکعت پڑھ کے نکل سکتے ہیں، کیونکہ نماز وقت مقررہ پر ہے. اب آپ کا وہ سفر شروع ہے، کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی میں پہنچنا ہے آپ کو. آپ لاری اڈے پہنچ کر پھر نماز اگر پڑھتے ہیں تو 2 فرض ادا کرنے کوئی فرق نہیں ہے.
لیکن یہ جنگ چھوڑ دیں کہ 9 کلومیٹر چلیں گے یا 70 کلومیٹر چلیں گے یا 72 چلیں گے یا 52 چلیں گے، چھوڑیں اس سلسلے کو. آپ کا سفر شروع ہو گیا، نماز آپ قصر کر سکتے ہیں. آپ جلدی میں ہیں، اگر اطمینان دے ہیں تو نماز اپنی پوری ادا کر لیں. یعنی کتنی واضح بات بتا دیں. مطمئن ہے تو نماز پوری ادا کریں. فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، لیکن ہم وقت مقررہ کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں اس میں بھی جو وقت کا اوپر نیچے کا ہے، مثلا آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں، مؤخر میں پڑھ لیتے ہیں تاخیر کر کے، کوئی غرض نہیں، لیکن اس کو وقت پر ادا تو کریں. یہ سلسلہ کہ کبھی جا کر پھر کر لیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو سلسلہ ہی بڑا بدل گیا ہے. کوئی ایسی اسلام کی دلیل موجود نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ہاں رواج پا چکی باتیں ہیں. اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ہمت نہ ہارو اس معاملے میں ابتغاء القوم، کہ یہ جو دشمن ہے تمہارے وہ تمہارا پیچھا اس کا کرنے میں تم کبھی ہمت نہ ہارو. دشمن کا پیچھا کرنا ہو تو کرتے رہو، دشمن کا پیچھا کرتے رہو. آپ جس حد تک ہو سکتا ہے کبھی اس کا پیچھا مت چھوڑنا. پچھلے جمعہ پر بھی 1-2 اشارات میں نے دیے تھے. اللہ توفیق دے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کتاب اللہ شے ہے اور ہم اس کتاب اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس بات کو سمجھیے کہ جو لوگ بھی کتاب اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، وہ دشمن ہیں اللہ کی کتاب کے، اور ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمت نہ ہاریں بلکہ اپنے گھوڑے پھر تیار کریں. اگر ایک دفعہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ بھی چکے ہیں تو اپنے آپ کو پھر تیار کریں. اللہ توفیق دے پھر تیار کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق یہ ہے تو اس حق کو پہنچانا آپ پر لازم ہے. اور پھر آپ میں وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ دیکھو امانتیں ان تک لوٹا دو جو جن کی وہ ہیں، جو ان کی اہل ہیں. اگر آپ اہل تھے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو آپ مجرم ہیں اللہ کے ہاں، اور جس سے آپ نے یہ امانت وصول کی تھی اس کے بھی. اس لیے یہ بات سمجھیے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو کل اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو پائیں گے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. یہ بات یاد رکھو کہ اگر آج تمہیں دکھ پہنچا ہے، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ بھی تو دکھ پہنچائے گئے ہیں، انہیں بھی تو دکھ پہنچا تھا. وہ وقت یاد نہیں جب انہیں دکھ پہنچا تھا. یعنی یہ بات ہو رہی ہے ویسے احد کی، کہ احد میں اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ آج تمہیں جو یہ صبر آزما معاملہ آ گیا تمہارے اوپر، تو تمہارے اس سے پہلے وقت جو بدر کا تھا وہ یاد کر لو کہ بدر میں تم بھی تو تھے نا جو اپنی جگہ پر بڑے مختصر ہو کر کس طرح ان کو بگا دیا تھا. تو آج اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، جیسا کہ آج تم تکلیف میں آئے ہو یہ پہلے وہ تکلیف جھیل چکے ہیں. اس لیے یہ تکلیفیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایک بات ساتھ فرمایا یاد رکھو، فرمایا ترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر ایمان مضبوط ہے تو سامنے آئیے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم وہ اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ امید بھی نہیں رکھتے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو اس بات کو کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ سے وہ امید بھی رکھتے ہو
کہ اللہ تیری لاٹھی کو لے کر نکلے تھے ہم، تیری کتاب کو لے کر نکلے تھے ہم، اللہ تیری طرف سے وہ رسہ جو پھینکا گیا تھا، جو دیا گیا، جس کا ایک سرا تیرے پاس ہے، ایک تو نے ہمیں دیا ہے، اللہ اس رسی کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ہمیں اعتصام بحبل اللہ کر چکے ہیں، اللہ تیری اس دی ہوئی رسی کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ جب اگر یہ بات اپنے اندر لازم ٹھہرا لی ہے، سمجھ لی ہے، تو سمجھ لو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید بھی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ دنیا کی خاطر، تم نے جو کیا وہ اللہ کی خاطر، اور اللہ کے پاس جا کر تمہیں وہ ملتا رہے گا، جبکہ دنیا ختم ہوگی تو وہ سارے سلسلے ختم کر جائیں گے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بڑی تفہیم طلب ہیں، اللہ توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق بنائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة